کیوں اپنی نماز کو باطل کر رہے ہیں، اپنی نمازوں کو خراب کر رہے ہیں؟ ایک ایسی غلطی جو عام طور پر اکثر و بیشتر کی جا رہی ہے، نہ علم ہونے کی وجہ سے، یا اگر بتایا بھی جا رہا ہے تو غلط بتایا جا رہا ہے۔ اکثر و بیشتر افراد یہ مسئلہ صحیح سے نہیں بتا پاتے۔ نماز کے واجبات میں سے ایک ایسا واجب کہ جسے واجب رکنی کہا جاتا ہے، یعنی قیام متصل با رکوع۔ قیام متصل با رکوع اگر انسان جان بوجھ کر یا غلطی سے چھوڑ دے تو نماز باطل ہو جاتی ہے۔ اب قیام متصل با رکوع کے بارے میں جو بتایا جاتا ہے کہ وہ کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ قیام متصل با رکوع اسے کہا جاتا ہے کہ جب انسان دونوں صورتیں پڑھ لیتا ہے، سورہ الحمد بھی پڑھ لی اور اس کے بعد سورہ کوثر جو بھی پڑھنا چاہتا ہے پڑھ لی، اللہ اکبر کر کے اب رکوع میں جانا ہے، تو کہتے ہیں کہ لازا کھڑے ہوں اور پھر رکوع میں جائیں۔ کہتے ہیں کہ یہ قیام متصل با رکوع ہے۔ نہیں میرے محترم، یہ قیام متصل با رکوع نہیں ہے۔ یا بعض افراد کہتے ہوئے یہ نظر آتے ہیں کہ جب آپ رکوع میں چلے جاتے ہیں، رکوع میں جانے کے بعد اب آپ سیدھا کھڑے ہوتے ہیں، سیدھا کھڑے ہونے کے بعد جب آپ کہتے ہیں سمع اللہ لمن حمد، آپ سیدھا کھڑے ہوتے ہیں، کہتے ہیں یہ قیام متصل با رکوع ہے۔ نہیں میرے محترم، یہ بھی قیام متصل با رکوع نہیں ہے۔ ہاں البتہ واجب ہے یہ قیام بھی، لیکن قیام متصل با رکوع نہیں ہے۔ تو پھر قیام متصل با رکوع ہے کیا؟ آپ قیام متصل با رکوع عام طور پر کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اس کا خیال کب رکھنا ہے؟ اس کا خیال اس وقت رکھا جاتا ہے کہ جب آپ دونوں صورتیں پڑھ لیتے ہیں۔ آپ نے سورتین پڑھ لی، سورہ الحمد پڑھ لی، اس کے بعد سورہ کوثر آپ نے پڑھی، اللہ اکبر کر کے آپ نے جانا رکوع میں تھا، لیکن آپ بھول جاتے ہیں، آپ رکوع میں نہیں جاتے اور آپ سجدے کی طرف چلے جاتے ہیں۔ آپ چلے جاتے ہیں سجدے کی طرف، ابھی آپ سجدے میں نہیں گئے اور آپ کو یاد آیا میں نے تو رکوع کیا ہی نہیں ہے۔ اب اس کا طریقہ کار کیا تھا؟ اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ عام طور پر انسان کیا کرتا ہے؟ عام طور پر انسان یہیں سے ایسے ہو کر ایسے رکوع میں آ کر کھڑا ہو جاتا ہے۔ نہیں، اگر ایسے کریں تو نماز باطل ہو جائے گی۔ تو آپ کی ذمہ داری کیا ہے؟ آپ نے یہاں سے جب آپ کو یاد آیا کہ میں نے رکوع نہیں کیا، تو آپ بالکل سیدھا اسٹریٹ کھڑے ہو جائیں، یہاں پہ سیدھے کھڑے ہو جائیں۔ کھڑے ہونے کے بعد اب اللہ اکبر کر کے اب آپ جو ہے وہ رکوع میں جائیں گے۔ تو اسے کہا جاتا ہے قیام متصل با رکوع۔ اس وقت اس کا آپ نے خیال رکھنا ہے۔ اب یہ تو ایک ہو گیا مورد۔ اب اگلا مورد کیا ہے؟ وہ ایک اور کہ پہلے میں نے کہا تھا کہ آپ رکوع بھولے اور آپ سجدے کی طرف چلے گئے، اور ابھی آپ نے پیشانی سجدے گاہ پہ نہیں رکھی، یعنی سجدہ نہیں کیا۔ لیکن اب اس کا دوسرا مورد کیا ہے کہ اب آپ جب گئے، آپ نے ایک سجدہ کیا